اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو توحید سے دور کر لیا، اللہ کی مدد تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ کا تو وعدہ تھا اے مسلمان، جب تک تو توحید پر قائم رہے گا ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تم کو زمین میں حکومت بھی دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ دنیا میں تم کو امن اور چین بھی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے آپ کا عقیدہ خراب کرنے والا مولوی کہتا ہے نتیش کمار سے ملنا ہے تو ان کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، تیجسوی یادو سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو ان کے کیبنٹ کے کسی خاص آدمی سے ملنا پڑتا ہے۔ ارے تو اللہ کو کیسے، اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے میں تو تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میرے آگے ہاتھ تو پھیلا کے دیکھ، تجھے مانگنا اگر آتا ہے تو مجھے دینا آتا ہے، تو مانگتا چلا جائے گا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان پر نازل ہوتا ہے، آسمان پہ اترتا ہے، آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آنسو بہانے والا، ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں، ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی پکار کو سننے کو تیار ہوں۔ اللہ تو پکارنے کا حکم دے رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، اللہ سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان توحید سے دور ہے، اتنا دور ہے کہ آج بھارت کی سرزمین پر مسلمان کی پہچان قبروں سے ہوتی ہے، مزاروں سے ہوتی ہے۔ آج جیسے دوسرے مذہب والوں کا ایک نشان ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا اوم بنا رہتا ہے، عیسائیوں کا ان کا کراس بنا رہتا ہے، اسی طریقے سے سکھ مذہب والوں کا ان کی پگڑی ہوتی ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بہت سارے کیلنڈر پر آپ دیکھیں گے اجمیر کی تصویر لگی رہتی ہے، مزار کی تصویر لگی رہتی ہے۔ آج ان مزاروں کو، ان قبروں کو آپ کی پہچان بتا دیا گیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ مزار ہماری پہچان نہیں، یہ قبر ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ توحید سے دور ہے مسلمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی پوجا ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 سے زیادہ جھوٹے نبی میری امت میں پیدا ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی کہے گا میں نبی ہوں۔ ابھی آج کل ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک آدھا پاگل ٹائپ کا انسان ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ ہر دور میں ایسے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی کہ قیامت کے پہلے امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر شرک بھی کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، بہت غصہ ہے ہمارے اوپر۔
اسی لیے ساری بجلی ہمارے اوپر گر رہی ہے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے مسجدوں کے سامنے ناچ گانا بھی ہو رہا ہے, مسجدوں کے سامنے بھڑکاؤ نعرے بھی لگ رہے ہیں, مسجدوں کو توڑا بھی جا رہا ہے, بلڈوزر بھی مسجدوں پہ چلایا جا رہا ہے. آج اللہ واقعی میں ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھی, بہت ناراض. اور کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. جو مغضوب علیہم کا طریقہ تھا, جو یہودیوں کا طریقہ تھا, وہ طریقہ ہم نے اپنا لیا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلانا جو بھٹک گئے, جو گمراہ ہو گئے. کون گمراہ ہو گیا؟ عیسائی گمراہ ہو گئے, کرسچنز گمراہ ہو گئے. اے اللہ کیا غلطی کر دی انہوں نے؟ فرمایا کہ عیسائیوں کے ہاں غلطی یہ ہے کہ ان کے یہاں عمل تو تھا مگر علم کے بغیر تھا. عمل تھا, بہت نماز پڑھتے تھے لیکن دلیل کے بغیر کام کرتے تھے. عیسائیوں کے یہاں رہبانیت بھی تھی, انہوں نے عورت سے اپنے آپ کو دور کر لیا, شادی نہیں کرتے تھے, بیوی بچوں سے دور رہتے تھے, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. عیسائیوں کے عمل تھا مگر علم نہیں تھا. جیسے آج مسلمان شب برات منا رہا ہے, آج مسلمان شب معراج منا رہا ہے, آج مسلمان تعزیہ نکال رہا ہے, آج مسلمان 12 ربیع الاول کا جلوس نکال رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام مسلمان دین سمجھ کے کر رہا ہے, ثواب سمجھ کے کر رہا ہے, نیکی سمجھ کے کر رہا ہے, جبکہ یہ سارے کام نبی نے ان کا حکم نہیں دیا, صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. یہ سارا کام دین کے اندر نیا کام ہے. اور میرے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام ہے, اور ہر نیا کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. کل جمعہ کا دن ہے, آپ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ پڑھیں گے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی, ساری محنت برباد ہو جائے گی. وہ تو یہ سمجھ کے جائیں کہ ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ بدعتی لوگ ہوں گے. بدعت کرنے والے کا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے پر ڈر ہوگا, خوف ہوگا, دہشت ہوگی, ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, بہت عمل کر کے آئے ہوں گے لیکن تھکے ہارے ہوں گے, عمل کر کے تھک گئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. عمل کر کے آئیں گے مگر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عمل بغیر دلیل کے تھا, عمل کے اوپر محمد اکرم کی مہر نہیں تھی. میرے ساتھ یہ نوٹ بندی کا واقعہ کس سن میں ہوا تھا؟ 19 میں ہوا تھا, 18 میں, 17 میں. مجھے یاد ہے 2017 میں جب نوٹ بندی ہوئی تھی, اتفاق سے جس تاریخ کو نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام کشن گنج میں تھا, اور اسی دن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ آج سے پرانے نوٹ بند. اب پورے ملک میں ڈر کا عالم بن گیا. بیچاری عورتوں نے کہاں کہاں چھپا کے پیسہ رکھا تھا, سب نکالنا پڑا ان کو, سب ان کی پول کھل گئی. اور جن کے پاس پیسہ بچا رہ گیا وہ بیکار ہو گیا, آج کسی کام کا نہیں. سرکار کا ایک اعلان ہوا, گورنمنٹ کا ایک اعلان ہوا, اور کل تک جو نوٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا وہ نوٹ ایک پل میں بیکار ہو. اور اب لوگ کہہ رہے کہ مودی جی نے جو نیا نوٹ بنوایا بڑا ہلکا نوٹ ہے, اس کا کلر بھی اتر رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ ہے. مگر بھائی جس کو سرکار نے اپروو کیا چلے گا تو وہی, پرانا والا جتنا بھی خوبصورت تھا وہ چلنے والا نہیں. یہی مسئلہ دین کا ہے میرے پیارے ساتھی. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, آپ کی نظر میں کون سا عمل کیسا ہے یہ میٹر نہیں کرتا, اللہ کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے, رسول کی نظر میں وہ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے.
اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ کہف کی آخری آیت میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، ایسا عمل کرے جس عمل کے اوپر اللہ کی مہر ہو، رسول کی مہر ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک مت کرو اور بدعت مت کرو، یہ دو خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شرک سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پر بھی تو نہ چلا جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور علم کہاں سے حاصل کرو گے؟ معاف کرنا، علم حاصل کرنا ہے تو انہی علماء سے سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا ہے تو انہی مدرسوں میں آپ کو علم ملے گا، یہی قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن کے قاری آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، یہی سے آپ کو حدیثیں پڑھنا سکھا، حدیثوں کا علم آپ کو ملے گا۔ قرآن و حدیث کا علم آج بھی آپ کو انہی مدرسوں میں ملے گا۔